دفاعی تجزیہ کار ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ اس وقت ہمیں جوائن کر رہی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ السلام علیکم, بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. ڈاکٹر ماریہ, کس طرح سے آپ اس کو اینالائز کریں گی, اس پورے کانفلکٹ کو, اینڈ جس طرح سے یہ کرائسس انفولڈ ہو رہا ہے, اور آج ایران کی طرف سے جو یہ ریٹیلیشن میں امریکہ کے جو بیسز ہے ان قطر, ان بحرین, ان کویت, ان عراق, ان کو ٹارگٹ جس طرح کیا گیا ہے؟ دیکھیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ جو ہے اپنے نیکسٹ فیز میں داخل ہو چکی ہے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت ایران کے پاس جو ہے ایک کامیاب روسی دورہ تھا اور کامیاب چینی دورہ ہے. کیونکہ اس وقت جب آپ امریکہ کے اوپر یہ اٹیک کرتے ہیں تو ظاہر سے بات ہے کہ ایران نے اپنی جو پیچھے سے کمک ہے اس کو بھی اسٹرانگ کیا ہوگا, اور ساتھ ہی ساتھ جو باقی ان کے پلیئرز ہیں ان سے بھی سپورٹ لی ہوگی. دوسری بات یہ کہ جو ابھی خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق اگر تو ایران نے سالڈ فیول استعمال کیا ہے تو سالڈ فیول ایران کے پاس اس سطح کا موجود نہیں تھا میزائل کے طور کے اوپر, تو اسی طور پہ ان کو کہیں نہ کہیں سے کوئی مدد بھی حاصل ہوئی ہے. اور ایک اور خبر کے مطابق یہ بھی واضح ہے کہ شاید جو ایران اور چین کے درمیان فریٹ ٹرین ہے اس کا بھی آغاز ہو گیا ہے 2 دن پہلے, اور اگر یہ چین اور ایران کے درمیان فریٹ ٹرین چلتی ہے تو ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک زمینی اور باقی جو روابط ہیں وہ بھی چل پڑیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ایو نے بجائے اس کے کہ وہ نیٹو جو ہے جنگ میں داخل ہوتا, انہوں نے کہا ہے کہ وہ مذاکرات کا جو ہے عمل شروع کریں گے. یہ ایک چیلنجنگ وقت ہے, اور یہ اب اس بات پر منحصر ہے کہ امریکہ اس کا رد عمل میں کیا کرتا ہے, اور یقینی طور کے اوپر ایران پہ قبضہ کرنا ناممکن ہے. یہ جو فضائی ٹارگیٹنگ ہے اس میں نقصان کی بیسس کے اوپر اب فیصلہ ہوگا کہ کب مذاکرات شروع ہوتے ہیں اور کتنی جلدی اور کتنی حد تک جو ہے کامیاب ہوں گے. رائٹ, اور آپ جس طرح سے کہہ رہی ہیں کہ امریکہ کی جانب سے یہ رسپانس کتنے جلدی متوقع ہے, کیونکہ ڈاکٹر ماریہ جس طرح سے آپریشن مڈ نائٹ ہیمر لانچ کیا گیا, آلدو امریکی صدر نے یہ اعلان, جو ان کی سٹیٹمنٹ سامنے آئی تھی وہ یہ تھی کہ اگلے 2 ہفتے کے اندر اندر وہ فیصلہ کریں گے, لیکن 2 روز کے اندر ہی ان کی جانب سے یہ حملہ کر دیا گیا. سو اس ریٹیلیشن کے نتیجے میں جو رسپانس ہوگا وہ بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کی سیویرٹی بھی اتنی ہائی ہوگی؟ لیکن اس کی سیویرٹی زیادہ ہونی چاہیے, کیونکہ جو رسپانس امریکہ نے پہلے دیا تھا وہ ایک پریسیشن اسٹرائک تھی, اور 35 گھنٹے امریکہ سے اڑ کے ایران آئے اور ایران میں آ کے انہوں نے حملہ کیا. یعنی ان کی پوری کوشش تھی کہ جو یہاں کی بیسز ہیں وہ اٹیک کی زد میں نہ آئیں. لیکن ظاہر ہے ایران نے یہ فیصلہ کیا, ایران نے ان کے اوپر اٹیک کیا ہے, اور جب اٹیک کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی امریکہ سے آتے ہوئے 35 گھنٹے لگیں گے. 35 گھنٹے جنگ کے اندر جنگ کا پورا نقشہ بدل سکتے ہیں اگر میزائل وار میں. اور دوسری بات یہ کہ اگر امریکہ وہاں سے میزائل مارتا ہے اور بڑی سطح کا میزائل مارتا ہے تو ایک مسئلہ ہے, لیکن بڑی سطح کے میزائل صرف اسی وقت کام کرتے ہیں اگر وہ ایٹمی صلاحیت رکھتے ہیں, اور اگر ایٹمی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں تو پھر ان کا جو امپیکٹ ہے وہ ویسا نہیں ہوگا جیسے کہ مطلب آپ کہہ سکتے ہیں اسٹریٹجکلی وہ اس کو تبدیل کر سکے. دوسری بات یہ کہ ایران نے کہا کہ اس وقت ان کے مطابق 40,000 سے زائد ٹارگٹ لسٹ ان کے پاس ہے, اور اسی طرح کی ٹارگٹ لسٹ امریکہ کے پاس بھی ہے. تو یہ اب ڈپینڈ کرے گا کہ کتنی جلدی برطانیہ مذاکرات میں داخل ہو سکے گا. لیکن یہ مشکل ہوگا برطانیہ کے لیے, کیونکہ برطانیہ اس پوری جنگ کے اندر نہ صرف حصہ دار ہے بلکہ وہ اسرائیل کا جو ہے ڈیفنس پارٹنر بھی ہے, اور ڈیفنس کے اندر اس کی مسلسل ایئر بیس بھی بنائے ہوئے ہیں. تو ابھی کوئی انڈیپینڈنٹ انٹرلاکیٹر ہے نہیں. ای یو کر سکتا ہے یہ کام, لیکن اس کے لیے روس اور چین کا ان کے ساتھ ہونا ضروری ہے. رائٹ.